عبادی الذین اصطفى اما بعد۔ دیکھو کل بات چل رہی تھی مراقبہ کا طریقہ۔ فرمایا سلوک کا راستہ 4 قدم ہے۔ باعزید بوستانی میں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنت تک کا راستہ 2 قدم ہے، ایک نفس پر تو دوسرا جنت میں۔ اور نقش بندی سلسلے میں فرمایا سلوک کا راستہ 4 قدم ہے جی، اور ان کو کہتے ہیں سیور اربع، 4 قدم۔ پہلا قدم کہ بیٹھنے کی عادت ڈالو جی، نفس کو دبانا ہے، بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ اور دوسرا قدم شیطانی وساوس سے نہیں گھبرانا، کیوں کہ جب بیٹھنے کی عادت ہوگی پہلے تو شیطان بیٹھنے ہی نہیں دے گا، جب بیٹھنے کی عادت بنا لی تو اب وسوسہ ڈال کر گھبراہٹ ڈال کر آپ کو اٹھا دے گا، پھر بھی آپ جمے رہے۔ تو تیسرا قدم کہ ہمیں نہ سانس سے کچھ بولنا ہے، نہ دھیان میں کچھ بولنا ہے، نہ حرکت میں، نہ جسم کو، بلکہ صرف دل کی طرف دھیان دینا ہے اور اس دل کی دھڑکن کو سننا۔ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا قدم جو ہے شیطانی حملوں سے بچنا۔ شیطان حملہ کیا کرے گا؟ کبھی تو کہے گا کہ گردن ٹوٹ جائے گی، اور کبھی نیند آ جائے گی، کبھی خواب آ جائے گا، تو بھی بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا 4 قدم، سلوک کا راستہ 4 قدم۔ اب آگے دیکھو قلب کی حقیقت۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مراقبے میں اللہ اللہ کی آواز ایسے نہیں سنائی دیتی۔ مراقبے میں اللہ اللہ کی آواز ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہے، پھر ایک دن سیٹی بجے گی اور اللہ اللہ سنائی دینا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ جب سالک توجہ کر کے بیٹھتا ہے، جب سالک توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک روح ہوتی ہے جو ہمارے بدن کی روح سے مختلف ہے۔ ہمارے دل کے اندر 2 روح ہے، ایک تو جسم کی روح ہے اور ایک دوسری روح ہے جو مردہ ہو چکی۔ جسم کی روح تو زندہ ہے، جس کی وجہ سے جسم زندہ ہے، لیکن جو روحانی روح ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، وہ مردہ ہو چکی ہے، اس کو زندہ کرنا۔ تو ایک روح ہوتی ہے جو ہمارے بدن کی روح سے مختلف ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 روحیں کہاں سے آ گئی؟ بھئی ہم تو آج تک یہی سنتے بھائی انسان میں ایک روح ہے، اب 2 روحیں کہاں سے آ گئی؟ تو سنیے قرآن بھی کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح قرآن کو اتارا۔ یہاں اگرچہ قرآن کو روح کہا گیا، لیکن روح تو ہے جو اللہ نے اتاری۔ اسی طرح ایک تو بدن کی روح ہے اور ایک دل کی بھی روح ہے۔ ایک تو بدن کی روح وہ بھی دل میں ہے، اور ایک دل کی روح وہ بھی دل میں ہے۔ اوپر جو دل ایک لٹکا ہوا ہے آپ دیکھو گے، اور اس کے اوپر سے اس کے کچھ جو پائپ لائن جوڑی ہوئی ہے، جو ایک طرف سے دل کے اندر خون آتا ہے اور پمپنگ کر کے دوسری طرف نکلتا ہے، تو اس کے اوپر کے حصے میں ایک دل کی روح ہوتی ہے جس کو بیدار کرنا ہوتا ہے جی۔ جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو جو دل کی روح ہے وہ اس ذکر کے نور کو جذب کرتی ہے، اسی لیے ہمیں دل کی طرف توجہ دینا ہے، کیونکہ دل کے اندر وہ دل کی روح ہے۔ ایک جسم کی روح وہ بھی دل میں ہے، اور ایک دل کی روح وہ بھی دل میں ہے۔ تو ہم جو دل کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس توجہ سے وہ جو دل کی جو روح ہے وہ اسے اثر لیتی ہے اور وہ نور کو جذب کرتی ہے۔ ہمارے مزغہ کے اندر جو اصل قلب ہے وہ اس مزغہ قلب کے اندر ہے۔
حدیث میں دل کو کیا کہا؟ ان فی الجسد لمضغۃ، حدیث میں دل کو مضغہ کہا. ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یعنی فرمایا تمہارے دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو مضغہ کہتے ہیں. اگر وہ صحیح ہو جائے تمہارا پورا جسم صحیح ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمہارا پورا جسم بگڑ جائے گا. کہتے ہیں وہ قلب ہے. پھر اس قلب کی ایک روح اور ہے. مضغہ جو اندر اصل جو قلب ہے وہ اس مضغہ قلب کے اندر ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی ہوتا ہے. تو یہاں جو حدیث میں آیا ان فی الجسد لمضغہ، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ جو حدیث میں آیا ہے نا اذا فسدت فسد الجسد، یہ وہی اصل روح ہے. اسی کو گوشت کا لوتھڑا کہا. ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ اگر صحیح بن جائے تو پورا جسم صحیح، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے. اس میں جسم کی روح کے بارے میں نہیں کہا جاتا ہے. جسم کی روح تو چلتی رہے گی، لیکن حقیقت میں وہ اگر بیدار ہوگی تو پورے جسم کے اندر اس کا اثر ہوگا. آنکھ صحیح دیکھے گی، ہاتھ صحیح چلیں گے، پیر صحیح چلیں گے، دماغ صحیح کام کرے گا. تو یاد رکھنا، تو یہاں حدیث سے وہ مضغہ مراد ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی ہوتا ہے. تو یہ جو سیاہ نقطہ لگتا ہے نا گناہ کرتے کرتے، تو وہ یہ نقطہ کون سا لگتا ہے؟ یہ وہ دل پر نہیں، وہ روح پر نہیں جو جسم کی روح ہے، وہ نہیں، بلکہ وہ جو مضغہ کہا ہے جس کو حدیث میں، تو اس پر وہ سیاہ نقطہ لگتا ہے. اور جب نیکی کرتا ہے، مراقبے کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کا دل نورانی ہوتا ہے. تو وہ اس کا اثر لیتا ہے. تو جو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا اور دھڑکتے دل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، تو دیکھنے میں تو صحت مند فاسق اور فاجر کا دل بڑا اچھا ہوگا. جو ڈاکٹر دل دھڑکتے دل کو جو دیکھتے ہیں وہ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، فاسق کا ہو، فاجر کا ہو، گنہگار کا ہو. اور جو مریل قسم کا عبادت گزار ہوگا اس کا دل بھی بڑا عجیب سا ہوگا. حالانکہ حدیث کی روح سے فاسق اور فاجر شخص کا دل کالا سیاہ ہونا چاہیے. یعنی بتا رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو گنہگار کا اگر دل دیکھو تو کالا ہونا چاہیے، اور نیک آدمی کا دل دیکھو تو نورانی ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر جب دیتا ہے تو دونوں کا دل ایک ہی جیسا لگتا ہے، اس میں کوئی کالا اور اس میں کوئی نورانی کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے. تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اس دل کے اندر کچھ دل ہے جس پر اثر نیکی کا اور ظلمت کا ہوتا ہے. یہ جو دل ہے دھڑکتا دل وہ تو جسم کا ہے. حالانکہ حدیث کی روح سے فاسق اور فاجر شخص کا دل کالا سیاہ ہونا چاہیے، عبادت گزار کا نورانی ہونا چاہیے. تو اصل میں مضغہ کے اوپر سیاہ نقطے نہیں لگتے. یہ جو دل اوپر ہے اس پر نہیں لگتے. اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہوتا ہے جس پر یہ اثرات ہوتے ہیں، اور وہ عالم امر کی چیز ہے. بات کو سمجھنا ہے، بہت ہائی کی بات ہے، لیکن جو مراقبہ کر رہے ہیں ان کو مراقبے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ مراقبے کا شوق پیدا ہو کہ کتنی بڑی چیز ہے. اور وہ جو سوالات ہوتا ہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ ہمارا جو ہارڈ ہے یہ جسم کا ہارڈ ہے جو جسم کو پمپنگ کر رہا ہے. اسی کے اندر ایک روحانی ہارڈ ہے، دل ہے، جس کو ہمیں بیدار کرنا ہوتا ہے. وہ سویا ہوا ہے، وہ مردہ دل ہے. وہ مردہ دل ہوتا ہے. تو اس کو اللہ والے زندہ کرتے ہیں. وہی دل صحابہ کا زندہ کیا تھا. دیکھو صحابہ تو زندہ تھے نا، صحابہ زندہ تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، سب کچھ خون خرابہ لڑائی جھگڑے سب کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کون سے دل کو زندہ کیا؟ بھئی وہ تو زندہ ہی تھا. ان کا ایک دل کے اندر ایک دل ہے جو اللہ کی طرف سے ہر ایک کو ملا ہوتا ہے. اس میں ایمان والا بے ایمان سب کو ملا ہوا ہوتا ہے، کافر اور مشرک سب کو ملا ہوا ہوتا ہے. ہاں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے اس دل کو زندہ کر دیا تو لڑائی جھگڑے سب ختم ہو گئے. اب سمجھے، ورنہ صحابہ تو کون سے مردہ تھے. ہاں، فرمایا وہ زندہ تو تھے لیکن ان کا جو اصل دل تھا وہ مردہ تھا، اس کو زندہ کر دیا. تو کیا زندہ کیا؟ انہوں نے پورے عالم کو زندہ کر دیا. ہاں، تو وہ دل جب زندہ ہو جاتا ہے تو وہ روحانی دل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کی جو شہوتیں اور جو نفسانیت ہے وہ سب مردہ ہونا شروع ہو جاتا. تو سمجھ گئے. تو اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس پر یہ اثرات ہوتے ہیں، اور وہ عالم امر کی چیز ہے. اسے ہی اللہ تعالیٰ نے دل کہا ہے. یہ عالم امر کی چیز ہوتی ہے. دیکھو، ایک ہوتا ہے عالم امر اور ایک ہوتا ہے عالم خلق. اب اس پر کیا آپ کو سمجھاؤں، یہ بورا اوپر کے لیول کی بات ہو جائے گی. عالم امر جو آسمان کے اوپر جو جو اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں وہ عالم امر کی چیز ہوتی ہے. اور جہاں پر فیصلے نافذ ہوتے ہیں یعنی زمین کے اوپر، اس کو عالم خلق کہتے ہیں. یہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہے سب عالم خلق ہے، وہ عالم امر ہے. امر کہتے ہیں جہاں سے اللہ کا حکم اور آرڈر چلتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے انسان کے دل، وہ جس طرح چاہے اس کو پھیر دیتا ہے. تو ہمارا یہ دل سے مراد کون سا ہے؟ جسم کا دل نہیں، وہ روحانی دل اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. فرمایا وہ جب چاہتے ہیں اس کو اچھائی کی طرف پلٹ دیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب جس کا دل پلٹنا چاہے وہ دوست کو دشمن بھی بنا سکتے ہیں اور دشمن کو دوست بھی بنا سکتے ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں اس کا دل، وہ جب چاہے پلٹ دیتے. وحشی جو دشمن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو پلٹ دیا. کس وقت اللہ چاہے تو سب سے بڑے دشمن کو اللہ نے پلٹ دیا اور اس کو اسلام میں داخل کر دیا. کس وقت کس کو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان مضغہ تو نہیں کہہ سکتے، اب وہ انسان کا جسم کا دل تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اصل دل ہے جو عالم امر سے آیا ہے. وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. تو آپ سمجھ لے کہ جس طرح جسم میں روح آئی تو اس روح کے آگے تفصیلات تھی، ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی. اس روح کو اصل میں قلب کہتے ہیں. اس روح کو اصل میں قلب کہتے ہیں. جو روح عالم امر سے آئی ہے اس کو قلب کہتے ہیں. تو ہم قلب یعنی جسمانی جہاں روح ہے اس کو بھی قلب کہتے ہیں، اور جہاں عالم امر سے جو روحانی روح آئی ہے اس کو بھی قلب کہتے ہیں. اس لیے قلب سے مراد دونوں چیزیں مراد ہوتی ہے. حدیثوں میں جو قلب کی باتیں آتی ہے تو اس سے وہ روحانی قلب ہوتا ہے جس کے بارے میں الا وہی القلب. تو یہ قلب سے مراد وہ ہے قلب، اور اس کو زندہ کرنا ہوتا ہے. اس مراقبے کے ذریعے سے اصل میں اس قلب کو زندہ کرنا ہوتا ہے. پھر اس کی حرکت شروع ہوتی ہے پھڑ پھڑانے کی، جیسے پرندہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے، وائبریشن ایک شروع ہوتا ہے. تو ہمارے دل میں ایک دھڑکن لگتی ہے، ارے بر کیا ہو گیا میرے کو، تو وہ اصل میں وہ دل کی اب حرکت شروع ہو گئی. تو اب دیکھو جب مراقبے پر ہم برابر بیٹھتے رہتے ہیں تو پھر قلب کے اندر ایک تحرک ہوتا ہے. تحرک یعنی ایک حرکت شروع ہوتی ہے. اب قلب سمجھ میں آ گیا. اب قلب سے مراد وہ روحانی قلب ہے. اب ہم وہ کیا کہتے ہیں، ہم وہ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ میرا جسم کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے یا میرا اندر کا روحانی دل حرکت کر رہا ہوتا ہے. اب وہ ہم نہیں پہچان پا رہے، اب وہ شیخ پہچانے گا. جی
اب اس کو خبر دو تو پتا چلے، خبر ہی نہ دو تو کیا پتا چلے گا؟ جی، تو اب وہ قلب حرکت شروع کرتا ہے جب مراقبے میں پابندی سے یہ چار جو جو سلوک، چار قدم تھے، جب وہ طے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد قلب میں ایک حرکت شروع ہوتی ہے۔ جب سالک ذکر کرتا ہے تو اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قلب کی روح اندر سے نکلتی ہے۔ یہ وہ جسمانی روح نہیں، وہ ایک قلب کی روح ہے، وہ اندر سے نکلتی ہے۔ جیسے پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے، اسی طرح جب دل کا تالا کھلتا ہے تو دل کے پنجرے میں سے روح نکلتی ہے، وہ لاک کی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اب وہ مراقبہ کرتے ہیں تو اب وہ دل کھلتا ہے تو اس میں سے وہ روح نکلتی ہے۔ اب کہاں جائے گی؟ کیونکہ عالم امر یعنی اوپر سے آئی ہے تو اب وہ سیر کرتی ہے، اوپر جائے گی۔ تو اب اندر سے نکلتی ہے، جیسے تو دل کے پنجرے میں سے روح نکلتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، جب وہ نکلتی ہے تو ظاہر بات ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اب اس کی اصل کدھر ہے؟ اس کی اصل جو ہے وہ اوپر ہے، عالم ارواح کہتے ہیں، تو اس کی اصل وہاں پر ہے، وہاں سے یہ آئی تھی تو اب یہ وہاں جاتی اپنی اصل کی طرف، تو اصل کی طرف لوٹتی ہے تو پھر یہ روح اوپر عالم امر کی طرف سفر کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کو اپنے مزغہ میں تھر تھراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ سالک کو اپنے مزغہ یعنی دل میں، جو انسان کا ظاہری دل ہے اس پہ ایک وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ مزغہ جو ہے وہ سایہ ہے اور روح اصل ہے، تو جب اصل فوق کی طرف جا رہی ہوتی اوپر تو سائے میں بھی کچھ حرکت محسوس ہوگی۔ جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو اصل میں کچھ حرکت محسوس ہوگی۔ اس حرکت کو مشائخ کرام تحرک کی کیفیت کہتے ہیں۔ تحرک یعنی قلب کی حرکت، اسی کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں مشائخ۔ بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو مراقبہ کر رہے ہیں وہ جلدی سمجھ سکیں گے۔ جو مراقبہ نہیں کر رہے، آج تک خالی سنتے رہے، ان کا ذرا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ جی، تو اب دیکھو دل کی دو حرکتیں ہیں، دل کی دو حرکتیں، ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، جو ہمارا جسم کا دل ہے وہ بھی حرکت کر رہا ہے، جو پمپنگ کر رہا ہے وہ 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ، 65 سے 70 مرتبہ، 65 سے 70 مرتبہ وہ پمپنگ کرتا ہے 1 منٹ کے اندر۔ جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے، جب قلب، تو اب دو حرکتیں ہو گئی، ایک تو اپنے جسم کا دل ہے اس کی حرکت، اور ایک روح کا دل ہے اس کی حرکت۔ تو اب جو قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے۔ اللہ، عثمان بھی اپنی بیان دے رہا ہے، تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے جو بہت تیز ہوتا ہے۔ اب جو روح کی حرکت جو شروع ہوتی ہے نا، اصل جو روح تھی تو اس کے اندر تیزی زیادہ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی گاڑی سٹارٹ کرو تو آپ دیکھو ہلکی سی وائبریشن کر رہا ہوتا ہے نا، بند کر دو تو وائبریشن بالکل بند ہے، لیکن اگر شروع کرو اور چلاؤ نہیں تو ایک وائبریشن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اس قلب میں ایک وائبریشن ہوگا، جیسے موبائل کا وائبریشن پر رکھو تو کیسے ہوتا ہے، ایسا وہ جلدی سے ایک حرکت ہوتی ہے، تیز، بہت تیز ہوتی ہے، 1 منٹ میں انگنت مرتبہ وہ حرکت کرتی ہے۔ اب جنہوں نے کیا ہے، جن کی حرکتیں ہوئی ہے، وہ جلدی سمجھ رہے ہیں، اور جنہوں نے کیا وہ کریں گے، جب وہ حرکت ہوگی اس کے بعد ان کو سمجھ میں آئے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی جائے
اور آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پورے جسم میں تھر تھراہٹ کی کیفیت محسوس ہوگی. جب مراقبہ کرتے ہوئے پورے جسم میں یہ کیفیت محسوس کرنا شروع کر دے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحرک کی نعمت مجھے عطا کر دی ہے. تحرک کی نعمت مجھے عطا کر دی. اگر یہ شروع ہو جائے بہت اچھی نعمت ہے جی، اور اس کی اطلاع بھی دینی چاہیے. اطلاع نہیں دوں گے تو پھر یہ تکلیف میں آ جائیں گے. تو اگر ایسی تحرک اور ایسی حرکت ہو تو اطلاع دینا چاہیے. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے سالک کو دیکھو، یہ نعمت سے پہلے سالک کو لطیفے میں درد محسوس ہوتی ہے. یہ بھی آتی ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں قلب کی طرف بہت بھاری پن محسوس ہو رہا ہے اور ایک درد محسوس ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے کیونکہ لطیفہ قلب ہے تو اس کی طرف ایک درد محسوس ہوتی ہے. اکثر سالکین اس درد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. درد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. بعضوں نے پوچھا بھی تو جنہوں نے پوچھا ان کو اطمینان میں لگا، جنہوں نے نہیں پوچھا وہ نہیں آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو فرمایا درد محسوس ہوتی ہے، درد کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ جب پنجرے سے پرندہ نکلے گا تو اثر تو محسوس ہوگا. آپ غور کریں، جب موت کے وقت پوری روح نکلے گی، یہ تو خالی جسم سے ایک روح نکلی. کون سی؟ عالم ارواح کی ایک روح نکلی ہے، روحانی روح نکلی ہے. تو اس میں ایک درد محسوس ہو رہا ہے. تو پورے جسم سے جب روح نکلے گی تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ جب موت کے وقت پوری روح نکلے گی تو بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ درد ہوگی. جی، وہ تو بہت زیادہ درد ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے، یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو بھی درد ہوتی ہے. مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے. ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید کوئی ہارٹ پرابلم ہو گئی. جو غلط یقین والے ہوتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں یار میرے کو تو ہارٹ پرابلم. اگر اب ان کی وہ ہارٹ کا حرکت شروع ہو گئی، اب اگر ان کو سمجھاؤ بھی تو وہ جو شکوک والے ہوتے ہیں نا، شک والے، وہ تو بالکل کہیں گے بھائی مولانا نے مجھے پتہ نہیں کہاں ڈالے، میرے ہارٹ کا پرابلم ہو گیا. وہ تو بھاگ جائیں گے، سیدھا ہسپتال میں داخل ہوں گے. بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ان کا پورا بھروسہ ڈاکٹروں پر ہی ہوتا ہے، پورا بھروسہ. اب اگر ان کو اس طریقے سے ہو گئی تو سمجھاؤ تو سمجھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اوپر سے اپنوں کو جھٹلا دیں گے، بولے تم کچھ نہیں جانتے. الحمدللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہے، اس کی اجازت ملی ہے، ان کو اس پر بھروسہ ہے. جب جا کے کام کرتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے. اب وہ تھوڑا سا ہوتا ہے سیدھے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھو، وہ سمجھتے کہ ہم کو ہارٹ پرابلم ہو گئی. یہ دل کا درد میٹھا میٹھا ہوتا ہے، یاد رکھنا. یہ درد جو ہوتا ہے نا، یہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے، قابل برداشت ہوتا ہے، مگر سب کو ہوتا ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی. فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ محسوس ہوتا ہے اور کچھ کو ذرا کم محسوس ہوتا ہے. کچھ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، کچھ کو کم محسوس ہوتا ہے. مراقبے میں بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگا، پھر حرکت سے محسوس ہوگی. پہلے درد ہوگا پھر حرکت ہوگی، وائبریشن کی. یہ حرکت بہت تیز ہوگی، عام دھڑکن سے بہت مختلف ہوتی ہے. عام دھڑکن سے بہت مختلف ہوتی ہے. بعض لوگ مراقبے میں بیٹھے ہوئے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ مراقبے میں بیٹھے ہیں، دل دھڑک رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہوتے. اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، جو دھڑک رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی اللہ 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 کر رہے ہوتے. نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے.
اللہ اللہ نہیں کرنا، بلکہ مراقبے میں اس کو سننا ہے، وہ دھڑکن جو ہو رہی ہے اس کو سنو. پھر خط لکھتے ہیں کہ حضرت ہم سے تو 10 منٹ سے زیادہ مراقبہ ہی نہیں ہوتا. کیوں کہ اگر تم ساتھ ساتھ اللہ اللہ کہو گے تو پھر مراقبہ زیادہ نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کو سنو. وہ دل جو دھڑک رہا ہے نا، در 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 درد ہو رہا ہے، اب وہ اللہ اللہ ہی کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں کہنا ہے، ہمیں تو اس کو سنتے رہنا ہے. بس وہ دھڑکن کو سنو. ہاں، سنو میں تیری دلوں میں دھڑکن کو. ہاں تو ہے نا، تو یہ ہے دھڑکن کو سننا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرنے جاؤں گے تو پھر مراقبہ نہیں کر پاؤں گے، چونکہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے. لہذا اس لیے 10 منٹ سے زیادہ مراقبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا تو گھنٹوں مراقبے میں بیٹھ سکیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. جی اللہ ہم سب کو سمجھا دے. میں بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. طریقہ کار یوں سمجھے، اصل کیا طریقہ، یوں سمجھے کہ دل بول رہا ہے میں سن رہا ہوں. جیسے ایک زبان کے بول ہوتے ہیں تو سامنے والا کیسا سنتا ہے، چپ چاپ ہماری باتوں کو سن. جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، آپ میری باتوں کو کتنا سن رہے ہیں. بس مراقبے میں جب دل کی حرکت شروع ہو جائے تو یوں سمجھو کہ دل بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. جی تو سنو. اب میں بات کروں اور آپ بھی بات کرو تو پھر مزہ نہیں آئے گا سننے کا نا. تو پھر وہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکیں گے. تو ایسے ہی اگر وہ بھی بات کرتا ہے، دل بھی بات کرے اور ہم بھی ساتھ ساتھ میں بات کرے اللہ اللہ اللہ، تو پھر وہ مزہ نہیں رہے گا. اور اگر اسی کی باتوں کو سنتے رہے، 1 گھنٹے تک سنتے رہوں گے، اور 1 گھنٹہ ایسا نکلے گا جب آپ آنکھ کھولیں گے میں تو میرے کو ایسا لگا 5 منٹ بیٹھے اور 1 گھنٹہ نکل گیا. پہلے کیا ہو رہا تھا، 5 منٹ بیٹھے تو لگتا تھا کہ گھنٹہ ہو گیا، اور جب گھڑی دیکھو تو بولے 5 منٹ ہوئی. اور جب وہ لذت ملے گی اس وقت آپ کا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہوگا، لیکن جب آنکھ کھولوں گے تو لگے گا ارے 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، میں تو لگا 5 منٹ بیٹھے. جی ایسا لگے گا، پوری پلٹ جائیں گی سب کیفیت. ہاں شروع میں 5 منٹ لگتی تھی کہ میرے پاس 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن گھڑی دیکھتے تھے تو 5 منٹ ہوتی تھی. اور اب لگتا ہے کہ میرا 5 ہی منٹ ہوا گا گھنٹہ، جب گھڑی دیکھوں گے تو لگتا ہے 2 گھنٹے نکل گئے. یہ ساری باتیں خالی میں حفظ کی ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پریکٹیکل عمل بتا رہا ہوں. ہاں یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ بات کر دی ہے اور کیا ہے عمل، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایسا لگے گا. ہاں تو دل کی طرف کان لگا کر بیٹھے تو دل کے ادھر اب کیا ہے، وہ مزہ آئے گا، کان کو ادھر ہی لگا کر بیٹھ جاؤ. کبھی کبھی پھر چلا جائے گا وہ دھڑکن، پھر سننے کی کوشش کرو. اگر وہ دھڑکن محسوس ہو تو ٹھیک، نہ محسوس ہو تو بھی کان تو وہاں لگا کر بیٹھ جاؤ. بہت سے لوگ کہتے ہمیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، محسوس نہیں ہوتا ہے تو بھی کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اثر ہو رہا ہے. وہ آپ کو محسوس ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے محسوس ہو جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے. آپ پرسکون ہو کر بیٹھے، پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد کچھ حرکت محسوس ہوگی. یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا. یہ حرکت جو ہے نا ایک لمبے عرصے چلے گی، اور یہ تحرک اور یہ حرکت اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو بعض اوقات برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو دل کی حرکت جو شروع ہوتی ہے تو بعض مرتبہ تو اتنی ہوتی ہے کہ انسان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنا ایسا لگتا ہے کہ دل باہر نکل جائے گا، برداشت کرنا مشکل ہو. 3 لفظ یاد رکھے، تحرک بہت لطیف ہوتا ہے. تحرک یعنی حرکت
بہت لطیف ہوتی ہے، بہت جمیل ہوتی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے. یہ جو حرکت ہوتی ہے نا، ایک تو لطیف یعنی کیسی ہوتی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بہت خوبصورت ہوتی ہے اور بہت لذیذ ہوتی ہے. مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ بیٹھے رہے گھنٹوں. کئی دفعہ یہ تحرک، یہ حرکت گدگد کی طرح محسوس ہوتی ہے، گدگدی کی طرح. تو دیکھو کبھی کبھی زیادہ ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں، اور بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے تو خبر دے دو، کیونکہ ڈاکٹر کو خبر دو نا. جب ڈاکٹر پکڑا ہے تو کس کام کا ہے؟ ڈاکٹر سے دوا لانے کے بعد اب ڈاکٹر سے اطلاع نہ دو تو پھر تو ہماری غلطی ہے کہ جس نے دوا دی ہے وہی آپ کو جانتا ہے کہ دوا کہاں سے آپ کو کیا نقصان دے گی اور کیا فائدہ دے گی. تو جب آپ کو مراقبہ دیا ہے اور جب آپ کے دل کے اندر ایک پرابلم ہو جائے تو آپ فوراً رابطہ قائم کرو کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو بتایا جائے گا. تو کئی دفعہ یہ حرکت جو ہے گدگدی کی طرح محسوس ہوتی ہے. سالک اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے، کبھی ہوتی ہے نا، سالک اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے کہ گدگدی ذرا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے. کبھی کبھی اتنی گدگدی ہوتی ہے تو پھر وہ ہاتھ رکھتا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ سے اپنے ہارڈ کو دباتا ہے کہ تھوڑا سکون ہو جائے. بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے ایک کیفیت اسی طرح بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا، اور یہ تحرک اور یہ حرکت ایسی تھی کہ مراقبہ میں بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا لیکن برداشت کرنا بھی مشکل تھا. بیٹھنے کو تو مزہ آ رہا تھا لیکن وہ حرکت اتنی زیادہ تھی کہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا. جب یہ کیفیت محسوس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قلب اب اپنی منزل کی طرف سفر پر روانہ ہو گیا. تو وہ جو ہے نا اب وہ اپنے اصل کی طرف روانہ ہو گیا. اب دیکھو آپ کو کون سے سبق سکھا رہے، کیسی عجیب باتیں ہیں. یہ اپنے اصل کی طرف روانہ ہو رہا ہے. جی اب آگے، اب جو حرکت ہوتی ہے نا، اب یہ حرکت سے تذکر کی طرف جائے گا، ذکر کی طرف. یہ حرکت پھر ذکر میں جائے گی. یہی حرکت کی کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو حرکت ہے، ابھی انسان سوچتا ہے کیا ذکر تو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کچھ سنائی دے تو ذکر ہو. ارے وہی حرکت جو پہلے ہوئی ہے اب وہ ذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے صرف حرکت ہوتی ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک اور ادراک شروع ہو جاتا ہے اور اللہ 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 کی آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہاں، یعنی دل جو دھڑکن کرے گا نا تو بالکل ایسا لگے گا جیسے اللہ 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 کر رہا ہے. بولنا نہیں ہے، وہی حرکت تمہیں اللہ کی محسوس ہوگی. کیونکہ جو تم تصور کر کے بیٹھے ہو پھر وہی تصور والی کیفیت اس کے اندر آ جائے گی کہ وہ بھی اللہ اللہ کی کیفیت محسوس ہوگی. تو آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. سالک کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اسے سنتا ہے. ظاہری کان نہیں سنتے، لہذا اس کے سننے کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اللہ، یہ بات ذہن نشین رہے کہ کشف سمعی بھی ہوتے ہیں اور کشف بصری بھی ہوتا ہے. کشف سمعی اور کشف بصری، یعنی بصری یعنی دیکھنے سے بھی کشف کا تعلق ہے. جیسے کچھ لوگوں کو جب یہ ذکر کی کیفیت زیادہ ہمارے پر سوار ہو جاتی ہے تو ان کو پھر کشف بصری ہوتا ہے. کیا کشف بصری؟ یعنی ان کو بھی ہر چیز پر اللہ اللہ نظر لکھا ہوا نظر آتا ہے. درختوں کے پتوں پر اللہ نظر آ رہا ہے، دیوار پر دیکھو تو دیوار پر اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. جب یہ کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کو پھر چیزوں پر، اس کو کشف بصری کہتے ہیں کہ نظر کرتے ہیں تو اللہ نظر آ رہا ہے.
دیوار پر دیکھو تو اللہ، پتوں پر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، ادھر دیکھو تو اللہ، اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، لکھا ہوا باقاعدہ، جیسے کچھ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ یہ کشف بصری ہے جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور بعض بزرگوں کو مٹی کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ کشف سمعی یعنی سننا، سمع یعنی کان، سننے کو کہتے ہیں۔ تو بعضوں کو کشف سمعی ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز سے اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مٹی کا ڈھیلا اٹھاؤ تو ان کو لگتا ہے یہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کشف سمعی ہے، سمع مانی کانوں کو کہتے ہیں، سننے کا تعلق۔ تو یہ دو کشف اس سے پتہ چلتا ہے، جیسے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی کے اندر جو کنکری تھی اور وہ کنکری کلمہ پڑھ رہی تھی، تو یہ صحابہ نے سنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کشف سمعی۔ کنکری جو ہاتھ میں تھی وہ کلمہ پڑھ رہی تھی۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کشف نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی تک وہ پاکی نہیں ہے، نہ کھانوں میں، نہ ہواؤں میں، نہ کسی میں، نہ عبادتوں میں۔ تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک کشف کم ہوتا ہے۔ اس کا تعلق جتنے انسان تقوی کی زندگی گزارے گا اتنا اس کا کشف مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ اب ہمارے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہے، خواجہ عبد المالک صدیقی کو اتنا ذکر حاصل تھا کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو پہلے زمانے میں تو ابھی ٹیشو پیپر آیا، پہلے زمانے میں مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے تھے استنجا کے لیے۔ تو فرمایا طہارت کے لیے جاتے تھے تو مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تو پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر اپنے شیخ کے پاس آ کر کہتے تھے حضرت میں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، میری تو یہ حالت ہو گئی کہ مجھے اس میں سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں اس سے پھر نجاست کیسے صاف کروں؟ تو ان کے جو استاد تھے، دیکھو یہ حرکت انہوں نے سنائی، یعنی یہ کیفیت اپنے استاد کو سنائی۔ ان کے استاد کون تھے؟ حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلو جاؤ اب استعمال کرو، جاؤ اب استعمال کرو۔ اس کے بعد وہ کشف ختم ہو گیا۔ دیکھو اب اس کا تعلق کہاں تھا؟ اس کا تعلق صرف کہہ دینے سے تھا۔ انہوں نے کہہ دیا، شیخ نے کہا جاؤ اب کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ ہمیں کچھ باتیں کہتے ہیں، میں نے یہی کہتے کہ بھائی جاؤ اب انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور واقعات بعد میں کہتے اب ہمارے اندر وہ وسوسے ختم ہو گئے، جاؤ اب نہیں ہوگا۔ تو وہ دیکھو تو فرمایا صرف شیخ کے کہہ دینے سے ہی کیفیت بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ ورنہ وہ پریشان تھے، بولے یہ کیا ہو گیا؟ اب ہمارا جیسا کوئی ہو تو کہے گا او ہو میں تو بالکل اللہ والا بن گیا۔ بولے اب مجھے شیخ کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے تو ہر جگہ سے اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ تو یاد رکھنا پھر شیطان پکڑ لے گا، کہ اللہ اللہ کی آواز آنے لگی اور ہر جگہ پر اللہ دکھائی دیتا ہے، جہاں نظر کرو تو بولے اللہ صاف نظر آتا ہے۔ تو اب تو میں تو بن گیا نا کچھ۔ دیکھو یہ ساری کیفیت ہے، یہ اصل مقصود نہیں ہے، یاد رکھنا۔ مل گئی تو الحمدللہ، نہ ملی تو کچھ بات نہیں۔ اب جو ادھوری بات سنے گا تو پھر وہ اسی طریقے سے بھاگ جائے گا، بولے اب میرا کام تو ہو گیا۔ اسی لیے بہت سارے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا علم پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہو؟ بولے اب مجھے جتنا لینا تھا ہو گیا، اب میں خود استاد بن جاؤں گا، اور استاد بن جاتے ہیں۔ ارے ابھی تو پورا لیا ہی نہیں، دو چار لفظ سیکھ لیے، دو چار لفظ سکھانے بیٹھ گئے، اب وہ بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ پورا ہمیں انسان بننا ہے۔ اب اگر ایسی کیفیت آ گئی اور انسان چلا گیا تو وہ بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا ایسی کیفیت میں۔ اس لیے کامل انسان بنو، کامل۔ قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے، اور وہ بندے کو سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے۔ یاد رکھو، ایک تو قلب کا ذاکر ہونا یہ الگ چیز ہے، اور وہ بندے کو سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے۔ کئی دفعہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے،
لیکن دل ذاکر ہوتا ہے لیکن سنائی نہیں دیتا. مشتبہ لقمہ کھا لیا تو کشف ختم ہو جاتا ہے، لیکن شیخ باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کے قلب کو ذاکر نظر آتا ہے، اس کو قلب ذاکر نظر آتا ہے. باطن کی نظر سے جب شیخ دیکھتا ہے تو اس کا قلب تو ذاکر ہے. اب بازے کہتے ہیں ہمیں سنائی نہیں دیتا. بھائی مت نہ سنائی دے، کوئی بات نہیں، آپ کرتے رہو. دیکھو وہ اس کا قلب جاری ہو گیا عثمان کا. مشتبہ لقمہ، مشتبہ یعنی شک والا کھانا. مشتبہ کھانا کھا لیتے، شک والے کھانے. ہاں، اب ہم ہر ایک کی دعوت کھا لیتے ہیں تو اس میں شک والا کھانا آ جاتا ہے. دعوت ہمیشہ مخصوص لوگوں کی کھایا کرو تو شک والا کھانا. پھر ہر جگہ کا کھانا کھا لیں گے، ہر ہوٹل کا کھانا کھا لیں گے تو شک والا آ جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ تحقیق کر کے کھاؤ. تو اس کو کہتے ہیں شک والے کھانے سے، کیونکہ کھانے کا جب یہ لقمہ جب ہمارے پیٹ میں شک والا حرام چلا جاتا ہے تو ہماری کیفیتوں کو ختم کر دیتا ہے، نور کو ختم کر دیتا ہے. تو یاد رکھے، شیخ کی باطن کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے قلب کو ذاکر نظر. سالک کو خود محسوس نہیں ہوتا، چنانچہ بعض سالکین معمولات بھی کرتے ہیں، اتباع سنت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہوا. حضرت جی نے دوسرا تیسرا، اچھا بازے کو محسوس تو کچھ نہیں ہوا، پھر حضرت دوسرا سبق دے دیتے ہیں، تیسرا بھی سبق دے دیتے ہیں. تو بھائی کبھی کبھی آپ کو تو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے. کیونکہ شیخ کو وہ چیز مل جاتی ہے، اس لیے اس کو دوسرا سبق دے دیتے ہیں کہ اب اس کو دوسرا سبق دے دو، آگے چل رہا ہے. اور وہ سمجھتا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں لگا. تو اس کا پتہ لگنا ضروری نہیں ہے، شیخ دیکھ لیتا ہے اس کے علامتوں سے، اس کا دل جاری ہو رہا ہوتا ہے. تو آگے سے سبق ملتا ہے تو اس کی ہمت اور بڑھتی. اس کی مثال یوں سمجھ لے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ایک آڈیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں ہر وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سنتا وہی ہے جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے کہ نہیں؟ ہوائی جہاز میں بعض مرتبہ، ابھی تو وہ چیزیں ختم ہو گئی، لیکن ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ چل رہا ہوتا ہے. بعض ہوٹلوں میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ ایک آواز چل رہی ہوتی ہے. تو اب دیکھو وہ ایک سسٹم ہے، چل رہی ہوتی ہے، لیکن سنتا وہی ہے جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے. جو نہیں لگاتا وہ نہیں سن پاتا. تو اسی طریقے سے یوں سمجھے کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت جاری ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، ایک کام ہے، اور اس کو ہم خود بھی سنیں، یہ دوسرا کام ہے. تو کبھی سنائی دیتا ہے، کبھی نہیں سنائی دیتا. تو اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اسی لیے سالک کو کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. جی، کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرنی پڑتی ہے. ہر جگہ کا کھانا اور ہر دعوت کا قبول کرنا، احتیاط کرو، احتیاط کرو. اگر اللہ کا تعلق چاہیے اس زمانے میں، بہت احتیاط کی ضرورت. جی، اس پر میں بہت تفصیل سے اس میں بات نہیں کروں گا، اتنا ہی کہوں گا احتیاط کرو. باقی چیزیں انفرادی پوچھ لیا کرو. ورنہ اس کا کشف بالکل ختم ہو جاتا ہے. کشف شیشے کی طرح کی بہت نازک چیز ہے. کشف جو ہے نا، کشف یہ شیشہ آئینے کی طرح ایک بہت نازک چیز ہے. ذرا بے احتیاطی ہوئی کہ وہ بند ہو گیا، بند ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے اس کا کنیکشن. اللہ اکبر. بس آج اتنا ہی رہنے دیں. بہت کچھ چیزیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. اب کشف کس کا تھا اس کے انشاءاللہ قصہ کل سنائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں
یہ مراقبے کی، تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اور آج شروع ہو گئی ہے 2 دن سے، تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں باتیں بہت کچھ کئی مہینوں کے بعد سنایا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کچھ سنائی تھی لیکن اتنی تفصیل سے نہیں، کیونکہ اس وقت استعداد کم تھی۔ ابھی کچھ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ برابر کام کر رہے ہیں، تو جی چاہا تھا کہ اصل میں ان کو سنانا، لیکن دوسرے لوگوں کی ہمت ہو جائے اور جو کر رہے ہیں مراقبہ تو وہ آگے بڑھیں گے اس کی وجہ سے، تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مراقبہ کر لیں۔